بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، آج ہم اصول حدیث کی ایک نئی فصل پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج کا جو ہمارا درس ہے وہ سابقہ فصل سے متعلق ہی ہے، لیکن یہ ایک نئی فصل ہے اور اس کا تعلق راوی کے حافظے کے متعلق جو مختلف قسم کی جرح اور طعن ہے اس کے متعلق ہے۔ تو آئے چلتے ہیں ہم اپنے مقدمے کی طرف، جو علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مقدمہ فی اصول الحدیث ہے، اور اس کے ساتھ حاشیہ حواشی سعدی ہے جو کہ علامہ عمیم الاحسان رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اور میں متن کی طرف چلتا ہوں۔ فرماتے ہیں علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ: اما وجوہ الطعن المتعلقہ بالضبط فہی ایضا خمسہ۔ بہرحال جو وجوہ طعن ہے، جرح کی جو مختلف جرح کی جو طعن کی اور جرح کی جو شکلیں ہیں اور صورتیں ہیں جن کا تعلق راوی کے حافظے یا ضبط کے ساتھ ہے، بس وہ بھی 5 ہیں۔ یعنی جن جروحات کا متعدد جروحات جن کا تعلق راوی کے حافظے اور ضبط کے ساتھ ہے، وہ بھی 5 ہیں۔ 5 قسم کی جروحات ہوتی ہیں، 5 قسم کے طعن ہیں جن کا تعلق راوی کے حافظے کے ساتھ ہے۔ احدھا، سب سے پہلی قسم ہے احدھا فرط الغفلت، یعنی غفلت میں وہ اسراف کرتا ہے۔ اچھا، اس کے متعلق تھوڑا میں آپ کو وضاحت شرح کے ساتھ کر دوں کہ غفلت کی مقدار کے متعلق علامہ عمیم الاحسان فرماتے ہیں کہ انما قال فرط الغفلت لأن مجرد الغفلت لیس سببا للطعن۔ دیکھیں، علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے جو یہ فرمایا کہ فرط الغفلت یعنی غفلت کی کثرت ہو، اسراف ہو۔ فرط یفرط، فرطن کا معنی ایک فعل معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ اسراف، اس کا معنی افراد کا بھی ہوتا ہے، تفرید کا بھی ہوتا ہے۔ افراد کا معنی زیادتی، اور یہاں سے مراد یہی ہے یعنی کثرت، اسراف، زیادتی۔ فرط الغفلت، غفلت میں اسراف ہو، زیادتی ہو، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ لأن مجرد الغفلت لیس سببا للطعن، یعنی محض ایک دفعہ کی غفلت یا شاذ و نادر کی جو غفلت ہے وہ سبب طعن و جرح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قلت کو کمی، لقلت من یعافی اللہ تعالیٰ من الغفلت، اللہ تعالیٰ عافیت دے اس شخص کی، اس قلت کو اللہ تعالیٰ عافیت دے، مطلب یہ کوئی طعن اور جرح نہیں ہے اگر اس سے شاذ و نادر کبھی کبھار کبھی غفلت ہو جاتی ہے حدیث میں۔ بل السبب کثرت، یعنی اب جو اس جرح کا جو سبب ہے وہ اس کی کثرت ہے۔ بأن تكون غفلته اکثر من حفظه او يتساويا، یعنی یہ جو جرح ہے، یہ فرط الغفلت کی جو جرح ہے راوی کے اوپر، یہ اس صورت میں ہے جب وہ کثرت کے ساتھ ہو اور اس طریقے سے ہو کہ اس کی جو غفلت ہے حدیث میں، اس کے حافظے میں، وہ اس کے حافظے سے زیادہ ہو، اس کی غفلت اس کے حافظے سے زیادہ ہو، یا وہ دونوں برابر ہوں، تب اس صورت میں اس کے اوپر یہ جرح کی جاتی ہے۔ واللہ عالم، اور اللہ بہتر جانتا ہے۔ انظر شرح القاری، یہ مجدد مولا علی قاری رحمۃ اللہ نے جو شرح لکھی ہے نا، شرح نخبۃ الفکر کے اوپر جو شرح لکھی ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 432 پہ وہ یہی وضاحت کرتے ہیں۔ دوسری جو جرح ہے راوی کے حافظے پر، اس کے ضبط پر، وہ ہے کثرت الغلط، یعنی غلطی میں وہ کثرت کرتا ہے۔ تیسری جو قسم ہے مخالفت الثقات، چوتھی قسم ہے الوہم، وخامسها سوء الحفظ۔ مخالفت الثقات جیسے کہ آپ کو واضح ہو گیا، ثقہ راویوں کی مخالفت کرتا ہے، ہم اس کی شرح پر آئیں گے۔ چوتھا، راوی کو وہم ہوتا ہے۔ پانچویں جو قسم ہے راوی کا حافظہ برا ہے۔ تو دوسری قسم ہے کثرت الغلط، اس کے بارے میں، اس کی شرح کی طرف ہم آتے ہیں، اس کے بارے میں وہی بات کرتے ہیں بأن يكون خطأه اکثر من صوابه او يتساوى۔ یہ بھی تقریباً اسی طرح کی ہے، جو کثرت الغلط ہے وہ بھی تقریباً فرط الغفلت کی طرح ہی ایک جرح ہے،
اور اس کا معنی بھی یہی ہے کہ اس کی جو خطا ہے، راوی کی جو خطا ہے حافظے میں یا حدیث کی روایت کرنے میں یا حدیث کو محمول کرنے میں، روایت کرنے میں، اس میں خطا زیادہ ہے اس کے صحیح اور درست روایت کرنے میں، یعنی اس کے صحیح سے زیادہ اس کی خطا زیادہ ہے۔ ثواب کا معنی جو صاد واو الف با کا معنی ہوتا ہے صحیح اور درست، تو یعنی اس کے درست اور صحیح سے کہیں زیادہ اس کی خطا ہے، یا وہ دونوں برابر ہیں۔ حدیث کی تحمل میں، حدیث کو اخذ کرنے میں، لینے میں، یا روایت کرنے اور بیان کرنے میں اس کی جو غفلت، اس کی جو غلطی وہ زیادہ ہے، وہ غلطی زیادہ کرتا ہے حدیث کو روایت کرنے میں یا سننے میں۔ یعنی دونوں صورت حال ہو سکتی ہیں کہ جب وہ سن رہا ہے تو وہ غلط سن رہا ہے، غلطی کر رہا ہے، اگر وہ روایت کر رہا ہے، حدیث بیان کر رہا ہے، تب بھی وہ غلطی کر رہا ہے اور زیادہ کر رہا ہے۔ تو یہ جرح اس صورت میں کی جاتی ہے، اور یہ اس کے حافظے کے متعلق ہی ہے۔ تیسری قسم ثالثہ مخالفت الثقات، ثقہ راویوں کی مخالفت کرتا ہے۔ یہ ہم نے یاد کریں، ہم نے اوائل دروس کے اندر ہم نے پڑھا تھا حدیث شاذ کی تعریف، کہ ایسا راوی جو اپنے ثقہ راوی کی مخالفت کرتا ہو حدیث کی روایت کرنے میں، ایسے الفاظ بیان کر رہا ہو یا ایسی سند روایت کر رہا ہو، یا سند کے علاوہ متن میں وہ ایسے الفاظ بیان کر رہا ہو، جملے کر رہا ہو جو کہ ثقہ راویوں کی مخالفت میں جا رہے ہوں، اپنے سے زیادہ ثقہ راویوں کی مخالفت کر رہا ہوں۔ اور شرح میں بھی یہی فرماتے ہیں، ای مخالفت الراوی لمن هو اوثق منه ان كان ثقة والا فللثقات مطلقا من يروي زیادة لم يرويها غيرهم والله اعلم۔ یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مخالفت الثقات کا جو جرح راوی کے اوپر، جس کے حافظے کے اوپر یہ آ رہی ہے، یہ جرح جو ہے نا مخالفت الثقات، یہ تیسری جرح راوی کے حافظے، یہ راوی کے حافظے اور اس کے ضبط کے اوپر ہی ہے۔ وہ معنی وہی ہے کہ راوی جو ہے مخالفت کر رہا ہو، اپنے سے زیادہ ثقہ، قابل اعتماد، قابل معتبر اور زیادہ ثقہ راوی کے اوپر اس کی مخالفت کر رہا ہو، اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کر رہا ہو جو کہ اس سے زیادہ جید ہے، زیادہ قوی ہے، زیادہ معتبر اور معتمد ہے، اگر وہ خود ثقہ بھی ہے تو، وگرنہ مطلقاً تمام ثقہ راویوں کی مخالفت وہ کر رہا ہوں، اس طریقے سے کہ وہ زیادت کے ساتھ حدیث روایت کر رہا ہو جو کہ اس کے علاوہ کسی نے روایت نہ کی ہو، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ وہ کم الفاظ روایت کر رہا ہو جو کہ باقیوں نے طویل الفاظ، مکمل الفاظ روایت کیے ہوں، یہ بھی ایک صورت ہو سکتی ہے۔ مزید یہ کہ چوتھی جو قسم ہے وہ ہے وہم، ورابع الوہم، راوی کو وہم لاحق ہونا۔ اب یہ وہم کیا ہے؟ وہم تو ہم لغوی معنی میں بھی لیتے ہیں کہ انسان کو کوئی وہم ہو جاتا ہے، یہ تو لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی معنی میں بھی تقریباً اس کا یہی معنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی چیز شے کا تمثل، کوئی چیز آپ ذہن میں تصور قائم کرتے ہیں یا خیال کرتے ہیں، علی خلاف ما ہوا فی الحقیقت، جو حقیقت کے برخلاف ہو۔ اس میں مزید وہ فرماتے ہیں کہ ای الشک او التردد او الظن، یہ ظن ہوتا ہے، اس میں تردد ہوتا ہے، ممکن ایسا ہو، ممکن ایسا نہ ہو، اس میں شک بھی ہوتا ہے۔ بیان یروی علی سبیل التوہم، کہ وہ اس شک کی بنیاد پر، اس وہم کی بنیاد پر حدیث کی روایت کرے، یعنی بناء علی الطرف المرجو من الشک، جس جانب پہ اس کا شک، اس کا ظن غالب ہو، اس جانب پر، اس بنا پر، جس طرف اس کا ظن غالب ہو، اس کا شک غالب ہو، اس بنا پر وہ حدیث روایت کریں۔ مثلا میرے ذہن میں دو جملے ہیں، اب میں نے کسی سے حدیث روایت کی، یعنی اس سے نقل کی، ٹھیک ہے، اب میں نے اسے ایک جملہ سنا، اب جملے کے آخر میں مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ جس سے میں نے روایت کی ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے جب روایت کی کہ جی فلاں شخص نے کہا کہ میں مدرسے گیا تو وہاں میں نے احمد کو پایا، میں یہ جملہ تو یہ مجھے یاد ہے کہ میں اب اسے روایت کرتا ہوں، اور آگے میں روایت میں نقل کرتا ہوں، اور آگے میں بیان کرتا ہوں۔ بیان کرتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ میں مدرسے گیا، مجھے فلاں نے بتایا کہ میں مدرسے گیا اور وہاں پہ میں نے، اب مجھے نام میں شک پڑ گیا کہ احمد تھا یا محمد تھا یا حامد تھا، تو میں اغلب یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ غالباً وہ احمد تھا، غالباً انہوں نے کہا احمد تھا،
راوی کو اس میں شک ہے، تو یہ ہو جاتا ہے وہم، اور وہ اغلب یقین، غالباً اغلب یقین پر وہ حدیث کو جہاں پہ جس طرف راجح مرجو طرف ہو، جس طرف غلبہ ہو، اس بنا پر، یعنی شک کا جس جگہ پہ شک کا غلبہ ہو جس طرف، اس بنا پر حدیث کی روایت کرے، تو یہ ہوتا ہے وہم، اور یہ ہے راوی کے اوپر جرح، کہ اس راوی کو وہم یہاں پہ لاحق ہوا ہے، اس راوی کو، یہ اس کے حافظے کے اوپر چوتھی جرح ہے۔ اور جو پانچویں جرح ہے وہ خامس ہوا سوء الحفظ، پانچویں جرح ہے سوء الحفظ، یعنی اس کا حافظہ برا ہے۔ یہ ساری ویسے ایک طرح سے دیکھا جائے جتنی بھی یہ جو جرح کی قسمیں ہیں راوی کے حافظے پر، اور جتنی بھی یہ طعن ہے، یہ ان پانچوں قسموں کا آپس میں باہمی تعلق ہے، یہ بہت قریب تر کا ان کا آپس میں، ان میں معنوی فرق ہے، اصطلاحی فرق ہے، لیکن یہ آپس میں کافی متصل ہیں آپس میں۔ خیر آگے ہم مقدمے کی طرف چلتے ہیں۔ علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اما فرط الغفلت و کثرت الغلط فمتقاربا۔ دیکھیں وہی بات ہوئی جیسا میں ابھی کہہ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جو یہ پہلی جرح ہے فرط الغفلت کی، یا یہ طعن ہے راوی کی حافظے کے اوپر، اور جو کثرت الغلط کا طعن ہے یا جرح ہے راوی کے حافظے اور اس کے ضبط پہ، فمتقاربا، پس یہ دونوں آپس میں بڑے قریب کے ہیں، دونوں میں بہت قریب کا تعلق ہے۔ لیکن وہ آگے فرماتے ہیں فالغفلت فی السماع و تحمل الحدیث، لیکن جو غفلت کی جو جرح ہے، جو فرط الغفلت یعنی غفلت میں اسراف اور کثرت، اس کا تعلق سماع حدیث کے سننے و تحمل الحدیث، اور حدیث کو اٹھانے اور اس کو تحمل کرنے، اس کو برداشت کرنے، اس کو اٹھانے میں ہے، اس کو اپنے اندر محمول کرنے۔ حمل کا معنی ہوتا ہے اٹھانا، تحمل کا معنی عربی میں برداشت کرنا بھی ہوتا ہے، تحمل کا معنی عربی میں اٹھانے کا بھی ہوتا ہے۔ حدیث کے تحمل کا معنی یہ ہے کہ میں نے اس سے حدیث سنی اور اپنے اندر محفوظ کر کے اس کو اپنے اندر جمع کر لی، میں نے اس کو اپنے اندر محفوظ کر لیا، میں نے اس کو اپنے اندر محمول کر لیا، اس کو اپنے سینے یا دل میں یا دماغ میں نے اس کو اٹھا لیا سننے کے بعد۔ اس کا تعلق، یہ جو جرح ہے نا غفلت کی، اس کا تعلق سماع کے ساتھ، سنتے ہوئے میرے سے کثرت غلطی ہو رہی ہے، غافل ہو رہا ہوں، میں بھول رہا ہوں، یا میں صحیح سن نہیں رہا سننے میں، اور پھر جب میں نے سن لیا اس کو اپنے سینے میں یا قلب میں نے اس کو محفوظ کر کے اٹھا لیا، تو اس میں بھی مجھ میں غفلت ہو رہی ہے کہ مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہوا، میں نے اندر اس کو حدیث کو اٹھانے کے بعد، اس کو اپنے سینے و قلب میں محفوظ کرنے کے بعد، برداشت کرنے کے بعد، اس کو اپنے اندر سمانے کے بعد، میں نے اس کو اس میں بھی غلطی کر دی، اس میں بھی مجھ سے غفلت ہو گئی، میں کوئی چیز بھول گیا اور اس کو میں اندر صحیح طرح یاد نہیں رکھ پایا۔ اور جو دوسری جرح ہے کثرت الغلط والغلط فی الاسماع والادا، غلط والی جو یہ کثرت الغلط کی جو یہ جرح ہے، دوسری جرح، اس کا تعلق حدیث کو سنانے میں ہے اور ادا کرنے میں ہے۔ ایک پہلی غفلت کا تعلق حدیث لینے میں ہے، اور غلط کا تعلق حدیث کو ادا کرنے اور سنانے میں ہے۔ سناتے ہوئے بھی غلطی ہوگی اور ادا کرتے ہوئے بھی صحیح الفاظ کی غلطی ہوگی۔ تو یہ تھوڑا معنوی فرق ہے غفلت کا اور غلط کا، یہ ان دو طعن کا اور ان دو جروحات کا۔ اب اس کی شرح کی طرف آتے ہیں، جو انہوں نے فرمایا کہ بہرحال جو کثرت یا اسراف غفلت ہے اور کثرت غلط ہے، یہ دونوں قریب تر کی جروحات ہیں۔ اس کے متعلق میں علامہ امین احسان فرماتے ہیں کہ انہوں نے تو خیر اس کے متعلق حدیث کے منکر کا حکم لگا دیا، لیکن بہر کہ وہی کہتے ہیں نزہۃ النظر میں ہے، یہ شرح نخبۃ الفکر ہے امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے اوپر شرح نزہۃ النظر، اس کا حوالہ دیتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ فمن فحش او فحش غلطه او کثرت غفلته او ظہر فسقه فحدیث منکر، یعنی جس شخص کی غلطی بہت زیادہ فاحش ہو جائے، کھل کر سامنے آ جائے، یا اس کی غفلت بہت زیادہ ہو جائے، یا اس کا گناہ اور فسق، معصیت، گناہ، ذنوب وہ ظاہر ہو جائے، تو اس شخص کی، اس راوی کی حدیث منکر کہلاتی ہے۔ یہ ایک تعریف ہے۔ ویسے ہم نے منکر کی ایک اور بھی تعریف پڑھی تھی جو کہ راجح تعریف ہے، کہ ضعیف راوی اپنے سے کم ضعیف راوی کی مخالفت کر رہا ہو،
تو ایسے راوی کی حدیث کو منکر کہا جاتا ہے جب اس کے کلام اور متن کے اندر توجہ کی جائے، دیکھا جائے کہ اس کی روایت کردہ حدیث اور سند جو وہ بیان کر رہا ہے اور جو اس کا متن ہے اور سند ہے وہ اس سے کم ضعیف راوی کے متن اور سند سے مخالفت میں ہے. کیونکہ مخالفت بعض اوقات صرف متن میں نہیں ہوتی، سند میں بھی ہو سکتی ہے کہ راوی ایسے شخص سے روایت کر رہا ہو جس سے باقی شخص روایت نہ کر رہے ہوں، یہ بھی ایک صورت حال ہو سکتی ہے. لیکن عمومی طور پہ کہا جاتا ہے، متن کے متعلق ہی یہ حکم ہوتا ہے کہ یہ حدیث شاذ ہے، یہ منکر ہے، یعنی کہ یہ راوی جو حدیث روایت کر رہا ہے اس کے الفاظ جو ہیں مختلف ہیں، اور وہ اس طریقے سے کہ اس سے جو کم ضعیف راوی ہیں جو حدیث روایت کر رہے ہیں اس کے الفاظ کے ساتھ مخالفت ہو رہی ہے، ان کے متون کے ساتھ مخالفت ہو رہی ہے. تو لہٰذا ایسے ضعیف راوی کو اس کی حدیث کو منکر کہا جاتا ہے، اور منکر حدیث کا حکم یہ ہے کہ وہ مرجوع ہوتی ہے اور اس پہ عمل نہیں کیا جاتا. اور یہ بھی ایک منکر حدیث کی قسم ہے جو کہ امام ابن حجر اسقلانی نے بیان کی ہے، جو ایسی صورتحال میں ہو، کیونکہ لا محالہ اس کا تعلق راوی کے حافظے کے اوپر ہی ہوتا ہے جو غلطی کر رہا ہوتا ہے، مخالفت کر رہا ہوتا ہے. اسے صاف ظاہر ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ راوی جو ہے ضعیف ہی ہے، اس کے حافظے میں کمی ہے، اس میں غفلت ہے، اس میں کثرت غلط ہے، جس کی وجہ سے اس کی یہ اپنے سے کم ضعیف راویوں کی مخالفت کر رہا ہے اپنی روایت میں، اپنی حدیث میں. تو اس کی حدیث کی سند پر یا اس کے متن پر یا مطلق اس حدیث پہ جو حکم لگایا جاتا ہے، ویسے تو حکم سند پہ ہی ہوتا ہے، تو لیکن عمومی طور پہ کہا جاتا ہے کہ فلاں حدیث جو سی ہے یہ منکر ہے، تو یہ حکم اس کے بنیادی طور پہ سند پہ ہی ہوتا ہے. لیکن اس کا ادراک جو ہے عمومی طور پہ متن پڑھنے کے بعد ہی ہوتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ سند پڑھنے سے بھی اس چیز کا ادراک ہو جائے. بہرحال یہ ایک علم ہے، ایک تحقیقی علم ہے، اس میں بہت تفصیل ہے. جو انہوں نے یہ فرمایا کہ فالغفلت فی السماع و تحمل الحدیث، اس کی وہی بات ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے کہ اس سے مراد بھی یہی ہے. شارح علیہ رحمہ بھی یہ کہتے ہیں کہ فی السماع الحدیث بنفسی عن شیخی و تحمل، یعنی کہ حدیث کو سنتے ہوئے بنفس نفیس، خود حدیث سنتے ہوئے شیخ اپنے شیخ سے، اور اس کو اٹھاتے ہوئے اور برداشت کرتے ہوئے، یعنی شیخ سے معمول کرتے ہیں، شیخ سے لے کر اٹھاتے ہوئے، یعنی اس کا شیخ سے اپنے شیخ سے اس کا تحمل کرتے ہوئے. تو یہ ہے غلط، جو کثرت غلط ہے، وہ جو کثرت غلط اور یہ غفلت ہے، جو یہ غفلت صادر ہو رہی ہے. غلط تو سنانے اور ادا کرنے میں، جو غفلت ہے وہ سماع سننے میں. تو اس سے مراد وہی ہے کہ فی السماع و تحمل الحدیث ای فی السماع الحدیث بنفسی، یعنی غفلت کہاں ہو رہی ہے، غلطی کہاں ہو رہی ہے اس سے. یہ جو جرح ہے کثرت غفلت، جو یہ فرط الغفلت ہے، اس کا جو معنی اور مراد وہ یہی ہے کہ راوی کا بنفس نفیس اپنے شیخ سے حدیث کا سننا اور اس میں غلطی کرنا، اور اس حدیث کا اپنے شیخ سے تحمل کرنے میں، اس کو اپنے اندر محفوظ اور محمول کرنے میں بھی غفلت کرنا اور اس میں غلطی کر جانا. مطلب میں اس کے ایک محاورتاً آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ حالانکہ وہ غفلت کی جو ٹرم ہے، جو اصطلاح وہ الگ ہے، اور جو غلط کی اصطلاح ہے، کثرت الغلط کی جو جرح ہے وہ الگ ہے. صرف تمیز کرنے کے ہیں دونوں قریب تر کی، جیسے کہ علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو غفلت ہے یا کثرت الغلط ہے، جو فرط الغفلت ہے اور جو کثرت الغلط ہے، یہ دونوں قریب تر کی ہیں. ان کا براہ راست حافظے کے ساتھ تعلق ہے. بس فرق صرف اتنا ہے کہ جو غفلت ہے اس کا تعلق راوی کا حدیث اپنے شیخ سے سننے کے وقت ہے، اور اس کو اپنے اندر سما لینے اور برداشت کرنے اور اس کو محمول کرنے کے متعلق وہ غفلت ہے، اور اس میں کمزوری ہے، غلطی اس میں وہاں صادر. اور جو غلط کی جرح ہے یا کثرت الغلط، وہ حدیث کو
أي اسمع راوي تلميذه وإلقاءه اسمع راوی تلمیذہ و القاؤہ علیہ. جو غلط ہے، جیسے کہ انہوں نے فرمایا کہ والغلط فی الاسماع والادا، جو غلط کی جرح ہے وہ حدیث کو سنانے میں اور اس کو ادا کرنے میں. تو وہ بھی اس کی شرح میں بھی یہی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس راوی کا اپنے شاگرد کو حدیث سناتے ہوئے اور اس کے اوپر املا کرتے ہوئے غلطی کرنا، غلط حدیث اور الفاظ بیان کر دینا، اور اس کو غلط الفاظ کے ساتھ اور اس کو مکمل حدیث نہ بیان کرنا، کسی بھی قسم کی غلطی کر دینا، کمی بیشی کر دینا سند میں، متن میں وغیرہ. تو وہاں اسے جو غلطی ثابت ہو رہی ہے، تو اس صورت میں راوی کے اوپر جرح ہوتی ہے کہ یہ راوی جو ہے غلط ہے، کثیر الغلط ہے، یعنی حدیث کو سناتے ہوئے اور اس کا املا کرتے ہوئے غلطی کرتا ہے، تو اس پہ یہ جرح ہو جاتی ہے غلط کی. اور جب وہ سننے میں غلطی کر رہا ہوتا ہے اور حدیث کو اٹھانے میں اور حفظ کرنے میں غلطی کر رہا ہوتا ہے اپنے شہر سے، اور اس میں غفلت برت رہا ہوتا ہے، تو اس کے اوپر غفلت کی جرح ہوتی ہے. انشاءاللہ ہم اگلے درس میں حدیث کے جو روایت کرنے کے اور ادا کرنے کے جو مختلف مراتب ہیں، وہ 8 مراتب ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ہم اس کو پڑھیں گے. اور اس کے بعد پھر ہم اپنی جتنی یہ جو راوی کی حافظے اور ضبط کے متعلق جو بقیہ جو طعن ہیں اور جروح ہیں، جو بقیہ اقسام ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو کوشش کریں گے اگلے درس کے اندر مکمل کرنے کی. تو اب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.